الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز اے مسلمانوں بہر غفلت پہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں حاضرین کرام اور حضرات ذی احتشام آج مجھے اجازت دیجئے کہ میں مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کریم کی سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر پیش نہ کیا ہو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ پر چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ کوئی امت کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو مسلمان بھائیوں نماز کو اللہ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے کون شقی ہے کون مسلمان ہے کون شیطان ہے لوگ تو اس کو ولی مانتے ہیں جس کی تعویذ سے آرام ملتا ہے لوگوں کی نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے لوگ تو اس کو پیر مانتے ہیں جو صاحب کرامت ہوتا ہے لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں ولی کی پہچان کیا ہے پیر کس کو مانو گے قطب کس کو مانو گے ابدال کون ہوتا ہے امام کیسا ہوتا ہے یہ کسوٹی جس کو نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے جا کر ملایا اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ پیر بھی بن سکتا ہے قطب ابدال بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جبہ قبہ پہننا داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے اولاد کی تربیت کرنے والوں آؤ تم بھی نبی کا فرمان سنتے جاؤ صادق المصدوق رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو ترک صلاح کی صورت میں اس کی ہدایت دی جائے امام سلیمان خطابی جو اپنے وقت کے بہت بڑے جلیل القدر عالم ہیں فرماتے ہیں کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر بچہ اس حال میں بالغ ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج پر عمل ہوں گے آج کے دور میں تو پہلے بچے کو پیار پیار میں بگاڑ دیتے ہیں پھر بعد میں شکوہ شکایت کرتے پھرتے ہیں نمازی بنو اور اپنے متعلقین کو نماز کے طرف بلاؤ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی کہ چہرہ زرد ہو رہا تھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گئی برباد ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے معلوم کیا آخر کیا ہوا اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے زبردست گناہ ہو گیا آپ اللہ سے دعا فرما دے تاکہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا آخر کیا گناہ ہوا اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا پھر لڑکا پیدا ہوا میں نے اس کو قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور ڈانٹ کر فرمایا کم وقت دور ہو جائے یہاں سے اور لوگوں سے کہا جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو کہیں اس کے گناہ کی نحوست سے ہمارے پر عذاب نازل ہو جائے
وہ عورت نہایت ہی دل بستہ اور مایوس میں توبہ ہو کر چلی گئی. ادھر وہ آسمان و زمینوں کا مالک سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا. فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا. خبردار موسیٰ تم نے ہماری گنہگار بندی کو یہاں سے واپس کیسے کر دیا اور تم نے اسے یہ کیسے کہا کہ تیرا کوئی علاج نہیں. کیا تم زنا سے بڑا اور گناہ کوئی نہیں سمجھتے ہو؟ اے موسیٰ یاد رکھو زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے. دوستوں اور بھائیوں اندازہ تو کرو کہ کتنا سخت گناہ ہوگا نماز کو ترک کرنے کا. ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اللہم احفظنا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. اس حدیث کے تحت حضرت ابراہیم نخعی, عبداللہ بن مبارک, حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت اسحاق فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا. امام مالک, امام شافعی, امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی گردن پر تلوار مار کر قتل کر دیا جائے. ایک جگہ حسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب کوئی نبی کا امتی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے, اور جب کوئی شخص نماز کو ترک کرتا ہے تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر گیا اور زمین نے اس کو پی لیا. جیسا زمین کی خاصیت ہے. لوگوں بڑھیا کی ایمانی فراست دیکھو کتنے عدل و انصاف والی حکومت ہوگی کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہاتھ پر پانی پی جاتی تھی. بڑھیا اپنا مقدمہ لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور زمین کے تیل چوس دینے کے بارے میں شکایت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا اور بڑھیا سے کہا اے بڑھی اماں لے جاؤ اس کاغذ کے ٹکڑے کو وہاں رکھ دو جہاں تمہارا تیل گرا ہے. وہ بڑھیا گئی اور وہ کاغذ کو وہاں رکھا. جو ہی وہ کاغذ وہاں رکھا گیا زمین لرز گئی, کانپنے لگی, تھر تھرانے لگی, فوراً تیل ابل گیا. لوگوں نے بڑا تعجب کیا آخر اس کاغذ میں کیا ہے. لوگوں نے کاغذ کھول کے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا اے زمین یا تو تو بوڑھی اماں کا تیل واپس کر دے میں تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا. دوستو اندازہ تو کرو کہ جب بے نمازی سے زمین اس قدر ڈرتی ہے کہ کہیں میرے اندر بے نمازی کی وجہ سے جہنم کی حرارت میں آ جائے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاۃ. اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. آج ہم کتنے نمازوں کو غائب کر چکے ہیں اور ہمیں احساس نہ رہی. یاد رہے اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں ہے. خطرہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت شیطان کے مکر و فریب میں آ کر کفر و شرک کی وادیوں میں ڈھل جاتے ہیں. آپ دور نہ جائیں بلکہ قریب ہی زمانے کا واقعہ ہے. فقیر العصر امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو آپ جانتے ہوں گے. وہ اپنے دور کے مفتی اعظم بھی تھے. پورے ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ بین الممالک کے وہ استفتاء کے پاس آتے تھے اور جن کے حضرت علمی اور تحقیقی جوابات دیتے تھے. موصوف ایک کامیاب مدرس اور استاذ کی بھی حیثیت رکھتے تھے اور صاحب خیال بھی تھے. ان تمام تر مشاغل کے باوجود نماز کے ہی نہیں بلکہ نماز با جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ 22 سال تک تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی. ان کے حالات میں لکھتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی کا جلسہ ہو رہا تھا. ان میں ایک دن غالباً عصر کی نماز میں ایسا اتفاق ہوا کہ مولانا یعقوب صاحب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر پہنچ گئے اور حضرت گنگوہی کی عذر کی بنا پر تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے جبکہ تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی. سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا وہ عظیم انسان جو بڑے بڑے حوادثات میں پریشان نہیں ہوتے تھے, جو عزیزوں کی موت کی خبریں بڑے صبر و سکون سے سنا کرتا تھا, جس کے چہرے پر غربت اور تندرست کی وجہ سے بھی پریشانی کا اثرات ظاہر نہیں ہوتے تھے. آج ان کے چہرے پر رنج و غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں. جنازہ کو فقر لاحق ہوئی, مریدین پریشان ہو گئے. اہل تعلق نے رنج و غم کی کیفیت کو فوراً پہچان لیا. پوچھا گیا حضرت آپ اتنا غمزدہ کیوں ہیں, کیا حادثہ پیش آ گیا؟
حضرت نے بڑے رنج و غم کے ساتھ فرمایا ہائے افسوس آج 22 برس کے بعد تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی، ڈر رہا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن اسی بات پر میری پکڑ نہ کر لے۔ دوستوں یہ حالات تھی ہمارے اکابر کی، اور ایک آج ہم ہیں جن کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔